الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل انشاء العربیہ کا سبق نمبر 30 پڑھیں گے، جس میں بارش اور بارش کے وقت استعمال ہونے والے چند عربی الفاظ استعمال کیے جائیں گے اور ان الفاظ کو جملے میں استعمال کر کے بتلایا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثلاثون یعنی 30واں سبق۔ پہلے چند الفاظ اور ان کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مطرن۔ مطرن کا معنی ہے بارش۔ بارش کو عربی میں مطرن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے برقن۔ برقن یعنی بجلی۔ بجلی کے لیے عربی میں برقن استعمال کیا جاتا ہے۔ یلمعو۔ یلمعو کا معنی وہ چمکتا ہے۔ اس کے بعد ہے رعدن۔ رعدن یعنی گرج۔ گرج کی عربی رعدن۔ یخافو۔ یخافو کا معنی وہ ڈرتا ہے۔ یخاف فعل مضارع ہے تو اس کا معنی ہے وہ ڈرتا ہے۔ لعل۔ لعل یہ شاید کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر ہمیں شاید کہنا ہو تو لعل کہیں گے۔ ینزلو۔ ینزلو کا معنی وہ نازل ہوتا ہے، وہ اترتا ہے۔ شیئن فشیئن۔ شیئن فشیئن یعنی تھوڑا تھوڑا۔ ہمیں کہنا ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا اس طرح ہو گیا تو تھوڑا تھوڑا کے لیے کہیں گے شیئن فشیئن۔ غزیرن۔ غزیرن کا معنی ہے موصلہ دھار۔ انقطع۔ انقطع یعنی ختم ہو گیا۔ ہلم۔ ہلم کا معنی آؤ۔ شارعن۔ شارعن یعنی سڑک۔ وحلن۔ وحلن کا معنی ہے کیچڑ۔ اس کے بعد ہے زلہ۔ زلہ کا معنی ہے پھسل گیا۔ اس کے بعد ہے بلاؤن۔ بلاؤن کا معنی ہے مصیبت۔ مصیبت کے لیے عربی میں بلاؤن استعمال کیا جاتا ہے۔ ضحیکہ۔ ضحیکہ مطلب ہے ہنسا۔ ضحیکہ فعل ماضی ہے یعنی وہ ہنسا۔ اب آئیے نیچے دیکھتے ہیں ان الفاظ کو استعمال جہاں کیا گیا ہے۔ المطر بارش۔ علی السماء سحابۃ سوداء۔ علی السماء مطلب آسمان پر، سحابۃ مطلب بادل، سوداء یعنی کالی۔ تو علی السماء سحابۃ سوداء بادل پر کالا بادل ہے، آسمان پر۔ علی السماء آسمان پر۔ علی السماء سحابۃ سوداء آسمان پر کالا بادل ہے۔ البرق یلمع۔ البرق کا معنی ہوتا ہے بجلی، یلمع کا معنی چمکتا ہے، تو البرق یلمع بجلی چمکتا ہے۔ علی السماء سحابۃ سوداء آسمان پر کالا بادل ہے۔ البرق یلمع بجلی چمکتی ہے۔ هل تسمع صوت الرعد۔ ہل مطلب کیا، تسمع مطلب تم سنتے ہو، صوت الرعد گرج کی آواز۔ هل تسمع صوت الرعد کیا تم گرج کی آواز سنتے ہو۔ نعم اسمع صوت الرعد۔ نعم مطلب جی ہاں، اسمع یعنی میں سنتا ہوں، صوت الرعد گرج کی آواز۔ نعم اسمع صوت الرعد جی ہاں میں گرج کی آواز سنتا ہوں۔ خالد الصغیر یخاف من الرعد۔ خالد ایک آدمی کا نام ہے، الصغیر اس کی صفت ہے یعنی چھوٹا خالد، یخاف ڈرتا ہے، من الرعد گرج سے۔ خالد الصغیر یخاف من الرعد چھوٹا خالد گرج سے ڈرتا ہے، گرج سے خوف کرتا ہے۔ خالد یدخل اصابعہ فی اذنیہ خوفا من الرعد۔ خالد ایک آدمی کا نام ہے، بچے کا نام ہے، یدخل داخل کرتا ہے، اصابعہ اپنی انگلیوں کو، اصابع انگلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فی اذنیہ اپنی کانوں میں، خوفا من الرعد گرج کے خوف سے، گرج کا خوف کرتے ہوئے۔ خالد یدخل اصابعہ فی اذنیہ خوفا من الرعد خالد اپنی انگلی کو اپنے کانوں میں داخل کرتا ہے گرج کے خوف سے۔ لعل المطر ینزل بعد ساعۃ۔ لعل یعنی شاید، المطر یعنی بارش، ینزل نازل ہوتا ہے یا ہوگا، بعد ساعۃ کچھ ساعت کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد۔ لعل المطر ینزل بعد ساعۃ شاید پانی کچھ دیر کے بعد برسے گا،
شاید پانی کچھ دیر کے بعد یعنی بارش، شاید کچھ دیر کے بعد بارش ہوگی۔ انظر یا صدیقی هذا المطر ینزل، انظر یعنی دیکھو، یا صدیقی اے میرے دوست، هذا المطر اس برسات کو، اس بارش کو، ینزل جو کہ اتر رہا ہے، انظر یا صدیقی هذا المطر ینزل، دیکھو میرے دوست اس بارش کی طرف جو کہ نازل ہو رہی ہے، جو کہ برس رہی ہے۔ یکثر المطر شیئا فشیئا، یکثر کا معنی کثیر ہونا، زیادہ ہونا، یکثر المطر، مطر اس کا فاعل ہے، یعنی بارش زیادہ ہوتی ہے، شیئا فشیئا تھوڑا تھوڑا، تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے بارش زیادہ ہوتی ہے۔ یکثر المطر شیئا فشیئا، تھوڑا تھوڑا بارش زیادہ ہوتی ہے۔ المطر غزیر، بارش موسلا دھار ہے، غزیر یعنی موسلا دھار، المطر غزیر بارش موسلا دھار ہے۔ الآن قد انقطع المطر، الآن مطلب اب، قد انقطع کا مطلب ختم ہو گیا، المطر یعنی بارش، الآن قد انقطع المطر اب بارش ختم ہو گئی۔ لیکن البرق یلمع، لیکن مطلب ہوتا ہے لیکن، یہاں پہ البرق لکھا ہے لیکن البرقہ ہونا چاہیے، کیونکہ لیکن یہ اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے، تو لیکن البرق یلمع، لیکن بجلی چمک رہی ہے، لیکن البرق لیکن بجلی، یلمع چمک رہی ہے۔ ہلم یا صدیقی نذهب الى السوق، ہلم مطلب آؤ، یا صدیقی اے میرے دوست، نذهب یعنی ہم چلتے ہیں، ہم جائیں، الى السوق بازار کی طرف، ہلم یا صدیقی نذهب الى السوق، اے میرے دوست آؤ ہم بازار کی طرف چلتے ہیں۔ لما تذهب الى السوق، دوست کہتا ہے آپ بازار کی طرف کیوں جائیں گے، لما مطلب کیوں، تذهب تم جاؤ گے، آپ جاؤ گے، الى السوق بازار کی طرف، لما تذهب الى السوق آپ بازار کی طرف کیوں جائیں گے، آپ بازار کیوں جائیں گے۔ یا صدیقی اے میرے دوست، یعنی وہ سب دوست کہتا ہے کہ اے میرے دوست آپ بازار کیوں جائیں گے۔ اذهب الى السوق لاشتری اللبن، پھر جو دوست کہتا تھا کہ چلو بازار چلتے ہیں، وہ کہتا ہے میں بازار جاؤں گا تاکہ میں دودھ خریدوں، اذهب میں جاؤں گا، الى السوق بازار کی طرف، لی اشتریہ، لی اشتریہ یعنی تاکہ میں خریدوں کیا، اللبن یعنی دودھ، اذهب الى السوق لاشتری اللبن میں بازار کی طرف جاؤں گا تاکہ میں دودھ خریدوں۔ نحن نمشی علی الشارع، نحن نمشی یعنی ہم چلتے ہیں، علی الشارع سڑک پر، نحن نمشی علی الشارع ہم سڑک پر چلتے ہیں۔ یا اسفا الشارع متوحل، ہائے افسوس سڑک کیچڑ والی ہے، متوحل مطلب کیچڑ سے آلودہ، الشارع متوحل یعنی سڑک کیچڑ سے آلودہ ہے، سڑک میں کیچڑ ہے۔ یا اسفا الشارع متوحل، ہائے افسوس سڑک تو کیچڑ والی ہے۔ لا نستطيع ان نمشي في الوحل، لا نستطيع ہم طاقت نہیں رکھتے، ان نمشی کہ ہم چلیں، فی الوحل کیچڑ میں، لا نستطيع ان نمشي في الوحل ہم طاقت نہیں رکھتے، ہم استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم کیچڑ پر چلیں، ہم کیچڑ میں چلیں، یعنی ہم کیچڑ میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انظر یا صدیقی قد زلت قدم ذلك الرجل علی الوحل، دوست کہتا ہے انظر یا صدیقی اے میرے دوست دیکھ، تحقیق کہ اس آدمی کا پیر کیچڑ میں پھسل گیا۔ انظر یا صدیقی اے میرے دوست دیکھ، قد زلت قدم ذلك الرجل علی الوحل اس آدمی کا پیر کیچڑ میں پھسل گیا۔ صدیقہ یضحک، تو اس کا دوست ہنستا ہے، یعنی اس کو سن کر کے اس کا دوست ہنسنے لگتا ہے۔ پھر دوست کہتا ہے لا تضحک علی بلائی اخیک، تو اس کا دوست کہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر مت ہنس، اپنے بھائی کی پریشانی پر، اپنے بھائی کی مصیبت پر مت ہنس۔
من ضحکا ضحکا اس لیے کہ جو ہنستا ہے ہنسا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کی مصیبت پر ہنستا ہے تو پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ لوگ اس پر ہنستے ہیں، اسی وجہ سے اس کا دوست کہتا ہے من ضحکا ضحکا، جو ہنستا ہے ہنسا جاتا ہے۔ نمشی فی المطری، نمشی فی المطری یعنی ہم بارش میں چلتے ہیں۔ تصویر میں دیکھیں، ایک بارش ہو رہی ہے اور دو لوگ جا رہے ہیں۔ قد زلت القدم، تحقیق کے قدم پھسل گیا یعنی پیر پھسل گیا۔ تمرین الدرس الثلاثین، 30ویں سبق کی تمرین۔ حل علی السماء سحابۃ، حل مطلب کیا، علی السماء مطلب آسمان پر، سحابۃ یعنی بادل۔ حل علی السماء سحابۃ، کیا آسمان پر بادل ہے؟ نعم علی السماء سحابۃ، جی ہاں آسمان پر بادل ہے۔ حل البرق یلمع، کیا بجلی چمکتی ہے؟ حل البرق، کیا بجلی، یلمع چمکتا ہے۔ حل البرق یلمع، کیا بجلی چمکتی ہے؟ لا البرق لا یلمع، نہیں بجلی نہیں چمکتی۔ حل یسمع صدیقک صوت الرعد، حل مطلب کیا، یسمع مطلب سنتا ہے، صدیقک یعنی تمہارا دوست، صوت الرعد یعنی گرج کی آواز۔ حل یسمع صدیقک صوت الرعد، کیا تمہارا دوست گرج کی آواز سنتا ہے؟ نعم صدیقی یسمع صوت الرعد، نعم یعنی جی ہاں، صدیقی میرا دوست، یسمع سنتا ہے، صوت الرعد گرج کی آواز۔ نعم صدیقی یسمع صوت الرعد، جی ہاں میرا دوست گرج کی آواز سنتا ہے۔ حل تسمع صوت الرعد، حل مطلب کیا، تسمع آپ سنتے ہیں، تم سنتے ہو، صوت الرعد گرج کی آواز۔ حل تسمع صوت الرعد، کیا تم گرج کی آواز سنتے ہو؟ نعم اسمع صوت الرعد، جی ہاں میں گرج کی آواز سنتا ہوں۔ حل یخاف طارق من الرعد، حل مطلب کیا، یخاف ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، طارق طارق من الرعد گرج سے۔ حل یخاف طارق من الرعد، کیا طارق گرج سے خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے؟ نعم یخاف طارق من الرعد، جی ہاں طارق گرج سے خوف کرتا ہے، طارق گرج سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ہے حل تخاف من صوت الرعد، حل مطلب کیا، تخاف تم ڈرتے ہو، تم خوف کرتے ہو، من صوت الرعد گرج کی آواز سے۔ حل تخاف من صوت الرعد، کیا تم گرج کی آواز سے ڈرتے ہو؟ لا لا اخاف من صوت الرعد، نہیں میں گرج کی آواز سے نہیں ڈرتا۔ حل المطر ینزل من السحابۃ، حل مطلب کیا، المطر یعنی بارش، ینزل اترتا ہے یعنی برستا ہے، من السحابۃ بادل سے۔ حل المطر ینزل من السحابۃ، کیا بارش بادل سے برستی ہے، کیا بارش بادل سے نازل ہوتی ہے؟ نعم المطر ینزل من السحابۃ، جی ہاں بارش بادل سے نازل ہوتی ہے، جی ہاں بارش بادل سے برستی ہے۔ اس کے بعد ہے حل المطر یکثر شیئا فشیئا، کیا بارش تھوڑی تھوڑی ہو کر کے زیادہ ہوتی ہے، یکثر یعنی کثیر ہونا، زیادہ ہونا۔ حل المطر یکثر شیئا فشیئا، کیا بارش تھوڑی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے؟ تو یہاں جواب دینا ہے نعم المطر یکثر شیئا فشیئا، جی ہاں بارش تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ ہوتی ہے۔ حل المطر غزیر، کیا بارش موسلا دھار ہے؟ نعم المطر غزیر، جواب دینا ہے نعم المطر غزیر، جی ہاں بارش موسلا دھار ہے۔ حل المطر انقطع، حل مطلب کیا، المطر یعنی بارش، انقطع ختم ہو گئی۔ حل المطر انقطع، کیا بارش ختم ہو گئی؟ جواب دینا ہے نعم المطر انقطع، جی ہاں بارش ختم ہو گئی۔ حل تمشی علی الشارع المتوحل، حل تمشی مطلب کیا تم چلتے ہو، علی الشارع المتوحل یعنی کیچڑ والی سڑک پر، کیا تم کیچڑ والی سڑک پر چلتے ہو؟ لا لا امشی علی الشارع المتوحل، نہیں میں کیچڑ والی سڑک پر نہیں چلتا۔ حل تزل قدمک، حل تزل قدمک اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا، تزل اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا۔ حل تزل قدمک، کیا تمہارا پیر پھسلتا ہے؟ جواب دینا ہے لا لا تزل قدمی، نہیں میرا پیر نہیں پھسلتا۔ حل تزل قدم صدیقی کا، کیا تمہارے دوست کا پیر پھسلتا ہے؟ تو جواب دینا ہے نعم
تزل قدم صدیقی، جی ہاں میرے دوست کا پیر پھسلتا ہے۔ حل تضحک علی بلائی اخیک، حل مطلب کیا، تضحک یعنی تم ہنستے ہو، علی بلائی اخیک اپنے دوست کی بلا پر، اپنی دوست کی مصیبت پر۔ حل تضحک علی بلائی اخیک، کیا تم اپنے دوست کی مصیبت پر ہنستے ہو۔ حل یضحک، تو جواب دینا ہے لا، لا اضحک علی بلائی اخی، نہیں میں اپنے دوست کی مصیبت پر نہیں ہنستا۔ حل یضحک اخوک علی بلائک، کیا تمہارا دوست تمہاری مصیبت پر، تمہاری بلا پر ہنستا ہے۔ جواب دینا ہے لا، لا یضحک اخو، لا یضحک لا یضحک اخو، اخو کے لیے آئے گا میرے دوست کے، میرے بھائی کے لیے آئے گا اخائی، تو یہاں پہ دوست نہیں ہے بلکہ اخو کا ہے۔ کیا تمہارا بھائی تمہاری بلا پر ہنستا ہے۔ حل یضحک اخوک علی بلائک، کیا تمہارا بھائی تمہاری بلا پر، تمہاری مصیبت پر ہنستا ہے۔ تو جواب میں دینا ہے لا، لا یضحک، لا یضحک اخی علی بلائی، لا یضحک اخی علی بلائی، نہیں میرا بھائی میری بلا پر، میری مصیبت پر نہیں ہنستا۔ آئیے اب اردو سے عربی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، بارش موسلا دھار ہے۔ بارش کے لیے المطر، موسلا دھار یعنی غزیر، تو اس کی عربی ہوگی بارش موسلا دھار ہے، المطر غزیر۔ نمبر 2، بارش تھوڑی تھوڑی زائد ہو رہی ہے، تو بارش کے لیے المطر تھوڑی تھوڑی کے لیے شیئن فشیئن زائد ہو رہی ہے، اس کے لیے یکثر، تو اس کی عربی ہوگی یکثر المطر شیئن فشیئن، یکثر المطر شیئن فشیئن۔ نمبر 3، میں بجلی کو بادل میں چمکتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں اس کے لیے آئے گا انا انظر، میں کس کو دیکھتا ہوں، بجلی کو، تو بجلی کے لیے برق آتا ہے، برقن، اور بادل میں، بادل کے لیے آتا ہے فی السحابتی، بادل میں فی السحابتی چمکتے ہوئے، یلمع، تو اس کی عربی ہوگی انا انظر برقن فی السماء، انا انظر فی السماء برقن کر لے، پہلے فی السماء لے آئیں، انا انظر فی السماء برقا یلمع، انا انظر فی السحابتی، بادل ہے آسمان نہیں ہے، سما کی جگہ بلکہ صحابہ ہوگا، انا انظر فی السحابتی برقا، انا انظر فی السحابتی برقا یلمع، انا انظر فی السحابتی برقا یلمع۔ نمبر 4، میں بجلی کی گرج سنتا ہوں، میں سنتا ہوں اس کے لیے اسمع، اور بجلی کی گرج اس کے لیے آئے گا رعد البرقی، تو اس کی عربی ہوگی انا اسمع رعد البرقی، انا اسمع رعد البرقی۔ نمبر 5، خالد گرج سے ڈرتا ہے، خالد کے لیے خالد آئے گا، ڈرتا ہے یخاف، اور گرج سے من الرعد، تو اس کی عربی ہوگی یخاف خالد من الرعد، یخاف خالد من الرعد۔ نمبر 6، کیا تم گرج کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہو، تو کیا کے لیے حل تم ڈالتے ہو، اس کے لیے تدخلو، اور اپنی انگلیاں اصابعک اپنے کانوں میں، فی اذنیک، تو اس کی عربی ہوگی حل تدخلو اصابعک، حل تدخلو اصابعک فی اذنیک خوفا من گرج کی خوف سے، خوفا من الرعد، تو اس کی عربی کیا ہوئی کہ کیا تم گرج کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہو، تو اس کی عربی ہوگی حل تدخلو اصابعک علی اذنیک من الرعد یا خوفا من الرعد۔ یہاں پہ گرج کی وجہ سے یعنی گرج سے ڈرنے کی وجہ سے، تو ڈرنے کا لائق تو کوئی حرج نہیں ہوگا، یعنی خوفا من الرعد کہہ سکتے ہیں، حل تدخلو اصابعک فی اذنیک خوفا من الرعد، یا من الرعد بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 7، جی نہیں میں گرج کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالتا، تو جی نہیں کے لیے ہوگا لا، تو مکمل کی عربی ہوگی لا، لا ادخل اصابعی علی اذنی خوفا من الرعد، لا، لا ادخل اصابعی علی اذنی خوفا من الرعد۔ نمبر 8، کیا تمہارا قدم کیچڑ میں پھسل جاتا ہے، تو کیا کے لیے حل، اور تمہارا قدم قدموں کا
پھسلنے کے لیے اس کے لیے آتا ہے تزلو، اور قدم کے لیے آتا ہے قدموں کا، اور کیچڑ میں فی الوحلی، تو مکمل عربی ہوگی حل قدموں کا تزلو فی الوحلی، یا پھر تزلو کو پہلا سکتے ہیں حل تزلو قدموں کا فی الوحلی، حل تزلو قدموں کا فی الوحلی۔ نمبر 9، جی نہیں میرا قدم کیچڑ پر نہیں پھسلتا، تو جی نہیں کے لیے لا، اور میرا قدم قدمی کیچڑ میں فی الوحلی نہیں پھسلتا، لا تزلو، تو مکمل کی عربی ہوگی لا تزلو قدمی فی الوحلی، لا تزلو قدمی فی الوحلی۔ نمبر 10، کیا سڑک پر کیچڑ ہے، کیا کے لیے حل، اور سڑک پر اس کے لیے آئے گا علی الشعر کیچڑ کے لیے وحل، تو مکمل کی عربی ہوگی حل علی الشعر وحل، حل علی الشعر وحل، کیا سڑک پر کیچڑ ہے۔ نمبر 11، جی ہاں سڑک پر کیچڑ ہے، جی ہاں کے لیے نعم، اور سڑک پر کے لیے علی الشعر کیچڑ کے لیے وحل، تو مکمل کی عربی ہوگی نعم علی الشعر وحل، نعم علی الشارع وحل، نعم علی الشارع وحل۔ نمبر 12، آؤ بازار چلیں، آؤ کے لیے ہلما، بازار چلیں نذهب الی السوق، تو مکمل کی عربی ہوگی ہلما نذهب الی السوق، ہلما نذهب الی السوق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں، اور اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا۔